فلسطین فائلز کیا ہیں؟ آخر ان میں کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ یہ باتیں آہستہ آہستہ اب دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور 18 لاکھ سے زائد تصاویر، 2000 سے زائد ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں، اور جن کو دیکھنے کے بعد انسان یقیناً یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ کیا انسان ایسے گھنونے کاموں میں بھی ملوث ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ لوگ جو دنیا کی نظر میں بڑے عزت دار لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، مشہور شخصیات ہیں، اور لوگ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان فائلز کے ذریعے سے یہی باتیں اب آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کوئی امید باقی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس جزیرے کو شیطانی جزیرے کا نام ان دنوں دیا جا رہا ہے، یا پھر جو ان دستاویزات کا مالک ہے، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا، یہ تو یقیناً قادر مطلق خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یقیناً اس بات سے واقف ہیں، اور پاک کلام ہمیں اس کے بارے میں سکھاتا ہے کہ جو ایسے گناہ کرتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ وہ جسمانی موت کا بھی شکار ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ ابدی موت کا بھی شکار ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ آگ کی جلتی جھیل کے اندر پھینکا جائے گا۔ یقیناً ایسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، اور کتاب مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا اصل میں یہی انجام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ ابھی تک زندہ ہیں اور اس گھنونے کام میں وہ ملوث رہے ہیں، اور جو لوگوں کا وہاں پر جانا آنا رہا ہے، اور انہوں نے وہاں پر ایسے کاموں میں شرکت کی ہے، ان کے لیے ابھی امید باقی ہے۔ اور چونکہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور پاک کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ جو لوگ ابھی تک زندہ ہیں، اور خدا نے یقیناً انہیں اسی لیے وقت دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو اتنی مشہور شخصیات ہیں وہ تو اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گی، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سبق ضرور ہے کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسے گھنونے کام میں شریک رہے ہیں، یا ایسے آپ نے کام کیے ہیں، تو ابلیس یقیناً آپ کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تم بہت بڑے گناہ گار ہو، تم نے اتنے زیادہ گناہ کر لیے ہیں کہ اب تم اس لائق ہی نہیں رہے کہ تمہیں معافی مل سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ضرور موجود ہے کہ جن کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے زبور نویس کی طرح کہ میرے سر تو لنگے، میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا چکے جاندے نا۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ امید باقی ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے، اور اگر آپ بھی مصرف بیٹے کی طرح جس نے یہ سوچا تھا کہ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ اپنے باپ کا بیٹا کہلا سکوں، لیکن اس نے پھر بھی واپسی کا ارادہ کیا، اور جب وہ واپس لوٹا تو کیسے اس کے باپ نے دوبارہ سے اسے بیٹا بنا لیا۔ یہی بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی زندگی میں گناہوں کی دلدل میں
گرفتار اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے ابھی امید باقی ہے کہ ہوش میں آئیں اور اپنے گناہ کو تسلیم کریں۔ مصرف بیٹے نے بھی اپنے ذہن میں اس بات کو سوچا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو بھی افراد سے روٹی ملتی ہے، اور پاک کلام میں جو لفظ وہاں پر درج ہیں کہ اس نے ہوش میں آ کر یہ کہا۔ ایسے لوگوں کو یقیناً ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، واپس لوٹنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے گناہ چاہے جتنے مرضی ہیں، جتنے مرضی زیادہ ہیں، ابلیس کے اس ہتھ کنڈے میں، ابلیس کے اس چکر میں مت پڑیے گا کہ آپ اس لائق نہیں رہے۔ ابھی بھی آپ کا خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ پاک کلام اس کے حوالے سے ہمیں گارنٹی دیتا ہے۔ اور جب ہم ایپسٹین فائلز کی بات کرتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ایسی دستاویزات جو ہیں، ان کے جو اوراق ہیں، ان کے اوپر گناہ اور گناہ ہی موجود ہیں۔ اب اتنی زیادہ جو لاکھوں کی تعداد میں تصاویر ملی ہیں، جو ویڈیوز ملی ہیں، وہ گناہ آلودہ ہیں، گناہ سے بھرپور ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے ابھی امید باقی ہے۔ اگر آپ واپس آئیں گے، واپس آ کر اپنے گناہ کو تسلیم کریں گے، تو آپ کے خلاف یہ جو دستاویزات ہیں، جو لکھی جا چکی ہیں، جو ثبوت ہیں اس بات کا کہ آپ واقعی گناہ گار ہیں، یاد رکھیں اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آتے ہیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو اس کے لہو کا ایک قطرہ ان ساری دستاویزات کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کلوسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 14ویں آیت میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے خلاف دستاویزات لکھی گئی تھیں، وہ ساری کی ساری صلیب کے اوپر جڑ دی ہیں، ان کا خاتمہ کر دیا ہے، ان کو مٹا ڈالا ہے۔ اور اس سے بڑی امید یہ بات یاد رکھیں آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ ابھی اپنی زندگی میں اگر آپ ان دستاویزات کو، آپ ان فائلز کو بند کروا لیں گے، کیونکہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور ذریعہ ہے خداوند یسوع المسیح اور اس کا پاک کلام۔ اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا کہ جس کے وسیلے سے وہ نجات حاصل کر سکیں۔ اگر آپ واپس آئیں گے، اپنے گناہ کو تسلیم کریں گے، جتنے مرضی گناہ ہیں، چاہے ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، چاہے ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں ایسا کر لیں گے، کیونکہ ایک وقت آئے گا، ابھی لوگ ڈر رہے ہیں کہ جو اور فائلز باقی ہیں وہ نہ کھلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام بھی اس کے اندر آ جائے۔ یہ بات یاد رکھیں دنیا میں چاہے یہ فائلز گم ہو جائیں، بند ہو جائیں، یا آپ اپنے اثر و رسوخ کی بدولت سزا سے بچ جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو عدالت میں اس کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 20ویں باب کی 11ویں آیت میں کہ سفید تخت ہے اور جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے کتابیں کھولی جائیں گی، اور وہ کتابیں یہی دستاویزات ہوں گی جن میں گناہ لکھے گئے ہیں، جن میں اعمال لکھے گئے ہیں، جن کے حوالے سے وہاں پر لکھا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے
اجر میرے پاس ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم سب گناہ گار ہیں، گناہ آلودہ زندگی کو گزار رہے ہیں، کیونکہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہ بھی بے شمار ہیں، چاہے آپ کا نام ان ایپسٹین فائلز میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کا خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور اسی پیار میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین کے اوپر بھیجا۔ اور اسی لیے خدا کے بندے مقدس یوحنا نے اس بات کو لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میری یہ دعا ہے کہ خدا سب گناہ گار لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ توبہ کریں، بچ جائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ وہ دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن صدا۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔